خدا یسوع مسیح کے جلالی اور خوبصورت نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میں خداوند کا بڑا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے آج پھر مجھے موقع دیا کہ میں خدا کے کلام میں سے چند باتیں آپ تک بتا سکوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے اس حوالے سے بھی کہ لائف میں ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم فیس کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے لیے ایک چیلنج کے طور پر ہوتی ہے، جو ہماری آزمائش کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آزمائش پر ہم چند باتیں خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ جب ہم اس لفظ پہ غور کرتے ہیں تو آزمائش کا جو مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جانچ پڑتال کرنا، پرکھ کرنا، آزمانا۔ تو جب ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو خدا اپنے لوگوں کی پرکھ کرتا ہے، آزمائش کرتا ہے۔ تو بائبل مقدس میں ہم کچھ باتوں پر غور کریں گے، کچھ حوالہ جات جو ہیں ان پر غور کریں گے کہ خدا کا کلام ہمیں آزمائش کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ اور ہم یسوع مسیح کے بارے میں جو خدا کا کلام بیان کرتا ہے، متی کی انجیل میں ہم اس بیان کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی بھی آزمائش کی گئی تھی۔ تو ہم ان آزمائشوں پر غور کریں گے کہ خدا کیوں اپنے لوگوں کی آزمائش کرتا ہے، خدا کیوں اپنے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو جب ہم یعقوب کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی آزمایا جائے تو وہ مبارک ہے، کیونکہ جب وہ مقبول ٹھہرے گا تو خدا اسے زندگی کا تاج دے گا، خدا اس کو ہمیشہ کی زندگی سے گا۔ تو ہم آزمائش کے بارے میں چند باتیں جو ہیں وہ سیکھیں گے کہ خدا آزمائش کرتا ہے اپنے لوگوں کی۔ ہم بے شمار واقعات پر غور کرتے ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی بیابان میں آزمائش کی گئی، جنگل میں جو تھے جب وہ ملک مصر سے نکلے اور وہاں پہ جا رہے تھے اپنے وعدہ کے ملک میں، ملک کنعان میں، تو رستے میں خدا نے ان کی آزمائش کی۔ تو خدا ایمانداروں کو خدا ان کی آزمائش تو کرتا ہے، لیکن خدا ان کو نکالتا بھی ہے ان مشکلوں سے، ان آزمائشوں سے، ان پریشانیوں سے۔ تو آزمایا جانا ضروری ہے، خدا اپنے لوگوں کو آزماتا ہے، خدا پرکھ کرتا ہے تاکہ خدا ان کو مضبوط کر سکے، خدا تاکہ ان کو جانچ کر وہ بلیسنگز دے سکے، وہ برکتیں دے سکے جو ایمانداروں کو خدا ایک آزمانے کے بعد دیتا ہے۔ تو چند باتیں ہم یسوع مسیح کی آزمائش میں سے سیکھیں گے کہ جب ہم متی رسول کی انجیل پڑھتے ہیں تو اس میں یسوع مسیح کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کی آزمائش کی گئی۔ لکھا ہوا ہے کہ روح جو ہے وہ یسوع مسیح کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ تو وہاں پہ ہمیں 3 بڑی آزمائشیں جو ہیں وہ ملتی ہیں جو یسوع مسیح کی ہوئی۔ پہلے نمبر پہ جب یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 دن کا فاقہ کیا تو اس کے بعد یسوع مسیح کو بھوک لگی اور آزمانے والے نے آ کے یہ بولا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھروں کو کہہ کہ وہ روٹی بن جائے۔ تو یسوع مسیح نے بڑا خوبصورتی سے اس آزمائش کا جو اس آزمانے والے نے آزمائش کر رہا تھا تو اس کا جواب یہ دیا، انسان صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو خدا جو ہے وہ ہماری مصیبتوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم ہماری زندگی، ہمارا سب کچھ، ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے کنٹرول میں ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور انسان کے کنٹرول میں یا کسی کے ہاتھ میں۔ تو ہمارے لیے یہ تسلی کی بات ہے۔ دوسری آزمائش ہوئی تھی کہ پھر جو ہے ابلیس جو ہے وہ یسوع مسیح کو ایک اونچے پہاڑ پر لے گئے اور یہ بولا کہ اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے گا تو میں دنیا کی ساری دولت، شہرت، جو کچھ بھی ہے وہ دے دوں گا۔ تو یسوع مسیح نے اس کا بھی بڑی خوبصورتی سے جواب دیا کہ لکھا ہوا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، کہ صرف خدا کو سجدہ واجب ہے اور کسی چیز کو سجدہ نہیں کرنا۔ تو تیسری آزمائش جو یہ ہوئی تھی، پھر جو ہے ابلیس یسوع مسیح کو ہیکل کے کنگرے پر لے گیا اور یہ بولا کہ اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ تیری بات لکھا ہوا ہے کہ تجھے جو فرشتے ہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔
تو یہ 3 بڑی آزمائشیں جو ہیں یسوع مسیح کی ہوئی تھی. تو ہمارے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے، یہ ہمارے لیے تسلی کی بات ہے کہ خدا اگر آزمائش دیتا ہے تو خدا اس میں سے نکالتا بھی ہے. تو ہمیں جب ہماری آزمائش ہوتی ہے، جب ہم پرکھے جاتے ہیں، جب ہم مشکلات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. تو آزمائشوں میں جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو خدا ہمیں بے شمار برکات سے نوازتا ہے، خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی سے نوازتا ہے، خدا ہمیں سب سے بڑی بات مضبوط بھی کرتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی سے بھی نوازتا ہے. خدا آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے. آمین.